مدنیتیات، چندہ، پیسہ، یہ ہمارے مقصد نہیں، ہماری ضرورت ہے کہ تنظیم چلانے، ادارے چلانے، مدرسے چلانے، جامعۃ المدینہ چلانے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ 15,000 کے آس پاس ہمارے اجیر اسلامی بھائی ہیں، ان کی ہر ماہ تنخواہ دینی ہے، پھر ان کے اضافے سالانہ، اور بھی بیچاروں کی ضرورتیں ہوتی ہیں جس پر ہم غور کرتے رہتے ہیں۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ سب سے اچھی تنخواہ امامت کی تنخواہ ہونی چاہیے، امام بہترین تنخواہ والا ہونا چاہیے، عالم ہو اور اچھی تنخواہ، حافظ ہو عالم کے ساتھ ساتھ اور اچھی تنخواہ، 50,000 60,000 70,000 مہینے کی تنخواہ کر دو امام کی، مفتی ہو لاکھ سے اوپر تنخواہ کر دو، گاڑی بھی دے دو، کرایہ کا گھر بھی دے دو۔ ارے کون آدمی ہوگا جو اپنے بچے کو امام نہیں بنائے گا یار؟ خالی یہ ڈاکٹر بنانے کے پیچھے پڑے تو ڈاکٹری سے اور اس شعبے سے تھوڑی محبت ہوتی ہے، معلومات کرتے یار پیسے کہاں زیادہ ملیں گے، تو ہم نہیں کہتے کہ ہمارا امام یا ہمارے اسلام میں پیسوں کے لیے بنیں گے، لیکن ضرورتیں کس کی نہیں ہوتی یار؟ جس شہر میں آپ رہتے ہو اسی شہر میں امام رہتا ہے، آپ کو راشن 100 روپے کا تو امام کو راشن کو 10 روپے کا تھوڑی ملتا ہے، کوئی امامت کے نام پر 5 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دے گا یار، 10 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دے گا، کوئی 90 روپے کا ڈسکاؤنٹ تھوڑی دے گا، یہ امام صاحب لے جاؤ، یہ بھی چندہ ہی ہوا اگر امام صاحب کو کسی نے ایسا دے دیا تو۔ میڈیکل میں جائے گا تو کوئی دوا سستی ملے گی، ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو فیس تھوڑی سستی لے لے گا، بجلی کا بل الیکٹرک والا تھوڑی بولے گا کہ امام صاحب ہو آپ کو بجلی فری کر دیں گے۔ جو ضرورتیں ہماری ہیں وہ ضرورتیں امام صاحب کی بھی ہیں، جو آٹا دال گھی مرچی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں امام صاحب نے وہی استعمال کرنی ہے، جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں وہی امام صاحب نے استعمال کرنی ہے۔ امام صاحب کے گھر میں فریج ہوگا تو کیا امام صاحب کے گھر میں فریج نہیں ہونا چاہیے؟ ارے امام صاحب اب اللہ والے، اللہ والا فریج نہیں رہ سکتا، ارے آپ یہ کیسے کھائیں گے؟ امام میرے آقا مفتی احمد آقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے نا، یہ کھانے پینے کی عمدہ، یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی اپنے نیک بندوں کے لیے، گناہ گار تو ان کے صدقے میں کھاتے ہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندے یہاں بھی زہد و قناعت اختیار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے زہد و تقوی کا ہی درس ہے، مال سے بے رغبتی کا ہی درس ہے، ہم سب کے لیے ہی درس ہے۔ لیکن ایک مثال دے رہا ہوں یار، ہماری مسجد کا مصلی کتنا مظلوم ہے، ہمارے امام کی تنخواہ نہیں ہے، بڑھائے تو کمیٹی بڑھا نہیں سکتی کہ اتنے پیسے نہیں ہیں، مدرسین کی تنخواہ بیش بہا تنخواہ ہونی چاہیے، قاری صاحب کی تنخواہ بیش، ارے قرآن پڑھا رہا ہے، ارے انگلش پڑھانے والے کی تنخواہ 50,000 اور قاری صاحب کی تنخواہ 15,000، جو قرآن پڑھا رہا ہے 15,000 لے گا، جو انگلش پڑھا رہا ہے 50,000 لے گا، کیسا نظام بن گیا ہے؟ اس کو بھی بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی بدلے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ مذہبی منصب ہے نا، دینی منصب، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، یہ فقہ پڑھانا، یہ دین کی تعلیم دینے والا جو مقام ہے، انشاءاللہ اس کو معاشی طور پر بھی اتنا مستحکم کرنا ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں اپنے بچوں کو اس طرف لانے پر۔ اس کے لیے ساتھ دو آپ ہمارا، اور اس کے لیے خوب 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 مدنی عطیات جمع کریں، اس تو نئے مدنی عطیات کریں، جتنے مدنی عطیات ہوں گے اسی قدر ہی سہولیات دی جائیں گی نا جی، اور دروازے کھولے جائیں گے۔ تو ایک ایک فرد سے مدنی عطیات وصول کرنے، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، نہ خود کو چھوڑنا ہے، اپنے بھی جیب سے 1 روپیہ ڈال ہی دینا ہے یار، دعوت اسلامی میری ہے، اپنے گھر میں وہ گھریلو صدقہ باکس رکھ کر اس میں کچھ نہ کچھ ڈالے، روز کے 12 روپے ڈال دیں یار، کچھ نہیں ڈالتے تو روز کا 1 روپیہ تو ڈال دو، سکہ ڈال دو، 1 روپے کا بھی سکہ آتا تو ہے نا جی، آتا ہے نا، 1 روپے کا سکہ ڈال دو، یہ ڈال دو، کچھ ڈالو یار، مہینے کے 30 روپے بھی دے تو دیں گے دعوت اسلامی کو میری طرف سے، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، میں بھی ان لوگوں میں قیامت کے روز اگر یہ پوچھا گیا بھائی ہیں کون دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دے کر اس تحریک کو آگے بڑھانے والے، تو میرا بھی اس میں نام آ جائے گا یار، سبحان اللہ۔